ایک تصویر کل سے بار بار میری ٹائم لائن پہ شو ہو رہی تھی اور مجھے لگا پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کوئی آرڈنری سی تصویر ہے اور میں اس کو اگنور کرتا رہا، لیکن بار بار جب وہ سامنے آ رہی تھی تو میں نے پھر اوپن کر کے دیکھ ہی لی کہ اس میں ایسا ہے کیا، اور واقعی وہ حیران کن تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ سب سے پہلے ہمارے پردیسی بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک، کیونکہ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ کچھ خلیجی ریاستوں میں سعودی عرب، قطر، مسقط، عمان، بحرین اور جہاں جہاں پر دنیا کے دوسرے ممالک میں کل عید ہے، ان کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک۔ اچھا سا دن گزاریے، پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کیجیے کہ کچھ یہاں پر ہمیں بھی اچھی خبریں سننے کو ملے۔ اور جن لوگوں کے یہاں عید نہیں ہے کل، تو وہ روزہ رکھے ہمارے ساتھ ہی، تو پرسوں انشاءاللہ مل کے مناتے ہیں۔ خبروں کی طرف آتے ہیں ذرا۔ عمران خان کی نوبل انعام ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی خبر آپ کو پتہ ہے کل سے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی اس کو شیئر کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، لیکن حیران کن طور پہ وہ خبر نیشنل میڈیا سے بالکل آؤٹ ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہے، نہ کہیں پہ پرنٹ میڈیا کے اوپر ہے۔ ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ تصویر دکھانے پر پابندی ہے، شاید دوسری جگہ پہ نام لکھنے پر پابندی ہے۔ بہرحال یہ بات شاید عمران خان کو بھی ابھی اس طرح سے علم نہ ہو، کیونکہ ان کا بالکل رابطہ منقطع ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اور کسی نے شاید ابھی تک ان کو نہ بتایا ہو، اور کچھ عرصہ سے چونکہ ٹی وی چینل یا اخبارات تک بھی ایکسیس مشکل ہے ان کی، اگر ہو بھی جائے تو چونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر خبر ہی نہیں ہے، تو اس لیے پتہ نہیں انہیں اس بات کا علم ہے بھی یا نہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ دنیا کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے، اور عمران خان گوز گلوبل یٹ اگین، بیکاز میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے انٹرنیشنل جریدے جو ہیں وہ اس چیز کو ہیڈ لائن کی صورت میں دکھا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے، آل دو کہ ابھی یہ بالکل فائنل سٹیج پہ نہیں چلا گیا، اس کی کوئی ویسی اناؤنسمنٹ یا ایسا نہیں ہے کہ کل ہی انہیں ایوارڈ مل جائے گا، لیکن اس کے لیے نامینیٹ ہو جانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ کل میں نے ایک اینکر کو دیکھا، انہوں نے ویلاگ بھی کیا اور تقریباً پھیپھڑے کا پورا زور لگا کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہی یہ ساری خبریں پھیلا رہے ہیں، اور ان کی نظر میں اس خبر پر بات کرنے والے، اس کو نامینیٹ کرنے والے، نام دینے والے سب کے سب پاگل ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، صرف انہیں زیادہ معلوم ہے، اور ان کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چلتی ہیں، شاید اس لیے بھی اس کو ذرا لو رکھا گیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو وہ تھا آکسفورڈ یونیورسٹی والا معاملہ، وہ ذرا زیادہ ہی ہائی لائٹ ہو گیا، تو اس کے اوپر پھر کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی، پھر مخالفین نے کیا کیا کچھ کیا اور انہیں کامیابی ملی بعد میں اس صورت میں، تو شاید اس لیے بھی اس کو اتنا زیادہ نہیں لائم لائٹ میں لایا گیا، لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کے اوپر اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کہیں پہ نام آ رہا ہے، آپ کے ملک کی عزت بڑھ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی ہوپ رکھیں، کوئی امید رکھیں کہ ہاں یار شاید ہمارے ملک میں یہ ایوارڈ آ جائے، پہلے بھی ایک بار آ چکا ہے، ایک بار پھر آ جائے، تو اس سے کیا ملک کی عزت نہیں ہوگی؟ اتنا زور لگا کے یہ کہنا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی خواہش رکھنا کہ ایسا کچھ ہو ہی نہ، خاص طور پہ جہاں عمران خان کا نام آ جائے، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ جب آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، سمپتھیز لینی ہوتی ہیں، تو عمران خان کا نام استعمال کیے بغیر آپ کی بات بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور جہاں پر ان کا نام آ جائے وہاں پہ چیز برداشت بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اینی ہاؤ، جو خبریں اس ٹائم نیشنل میڈیا کے اوپر یا میں دیکھ رہا ہوں کچھ ویب سائٹس کے اوپر، وہ کیا ہے، عمران خان کے بارے میں کیا ہے کہ جناب انہیں مطلب ایک طرف دیکھیے کہ اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا، ملا نہیں ہے، نامینیٹ کیا گیا، دوسری جانب کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں کتابیں اور کپڑے جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے، اور عدالت سے حکم نامہ لیا گیا ہے کہ جناب ان کی بچوں سے بات کرائی جائے، چونکہ عید کا موقع ہے، تو اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو عدالت رجوع کرنا پڑا کہ جناب عید کا موقع ہے، بچوں سے بات کرائی جائے، تو عدالت نے حکم دیا۔ اب اس کے اوپر جیل سپریڈنٹ صاحب کا من ہوگا، موڈ ہوگا تو وہ کروائیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے نہ کروائی جائے۔ اور لاسٹ ٹائم 2 عیدوں پر ہم نے جو دیکھا، شکوے شکایتیں سننے کو ملے کہ انہیں عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی، شاہ محمود قریشی کو، عمران خان کو، اس قسم کی خبریں اس ٹائم آئی تھیں، ان کی بیٹی نے بھی یہ ذکر کیا۔
تو امید کرتے ہیں کہ اس بار ایسی سچویشن نہ ہو۔ عید کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے پی ٹی آئی کے وکلا نے یا عمران خان کے لوگوں نے کہ ہم جناب توہین عدالت کی کارروائی فوری دائر کریں گے کہ ہماری جو سیاسی ملاقات ایک ڈیو تھی عدالت کے لارجر بینچ کے حکم پر جو کروائی جانی تھی وہ ابھی تک نہیں کروائی گئی، تو ہم عید کے بعد جو پہلا دن ہوگا ورکنگ ڈے اس پہ ہم جا کے درخواست دائر کرائیں گے۔ یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے پشاور سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو درخواست دائر نہیں ہونی توہین عدالت کی، یہ کوئی 10ویں 15ویں مرتبہ میرا خیال ہے کوئی درخواست دائر ہوگی، کوئی اور لائحہ عمل اپنانا پڑے گا۔ یہ تو توہین عدالت کی درخواستیں آپ دائر کرتے جائیں گے، وہ نوٹس کر کے سن کے پھر کوئی ایسا آرڈر جاری کر دیں گے، تو اس سے کوئی چیز بن نہیں رہی۔ اینی ویز اس ٹائم پی ٹی آئی کے کارکنان کی جو نظریں ہیں وہ عید کے 3-4 دن گزر جائیں، اس کے بعد ساری نظریں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ہونی ہے کہ یہ عید کے بعد کرتے کیا ہیں، کیا کوئی سیاسی محاذ واقعی گرم کر پائیں گے یا یہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے حالیہ رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت اگریسو کوئی پالیسی نہیں اپنا رہے، بلکہ شاید وہ کسی در پردہ بات چیت کی راہ کی تلاش میں ہے کہ کوئی بات چیت سے وے آؤٹ نکل جائے تو اچھی بات ہے، کوئی مذاکرات انیشیٹ ہو جائے، جو کہ اچھی بات ہے، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر بات چیت سے کوئی راہ نکلتی ہے نکالنی چاہیے۔ میں نے علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں فیصل امین، ان کا ایک بیان دیکھا ٹویٹر کے اوپر، وہ کسی کو جواب دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ علی امین گنڈا پور ہی عمران خان کو رہا کروائے گا اور یہ بہت جلد ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اگر کچھ چیزیں پس پردہ چل رہی ہیں جو کہ حالیہ رویے سے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسی بات چیت، کوئی ایسی ملاقات یا کوئی سی بی ایمز بن رہے ہیں کہ یار ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کر لیا جائے اس طور پہ، تو اس صورت میں بریک تھرو کس چیز کے اوپر ہوگا؟ جیسے کہتے ہیں نا ڈیل بریکر کیا ہو سکتا ہے، کس چیز کے اوپر؟ کیا یہ کہ عمران خان خاموش ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو خارج از امکان بات ہے۔ کس چیز کے اوپر ہوگا؟ میں ابھی کچھ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا، زیادہ تر لوگوں کا، تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے، جو منجے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس انفارمیشن رہتی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انتخابات یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جا کے بات چیت پھنسی ہوئی ہے یا اس سے بریک تھرو آگے نکلنا ہے۔ لائک عمران خان چاہیں گے کہ انتخابات فوری طور پہ ہوں، فوراً ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ آ سکتا ہے اور اس کے لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ کس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ معافی کس کس کے لیے ہے۔ تو لیکن جو دوسری ایک وجہ ہے بریک تھرو نہ ہونے کی یا پھنس جانے کی، وہ یہ کہ انتخابات فوری نہیں 3 سال کے بعد کرائے جائیں، یعنی حکومت کم از کم یہ چاہے گی کہ 1 سال گزر گیا، 3 سال اور ملنے چاہیے، اس کے بعد یعنی 4 سال کے بعد انتخابات ہو جائیں یا 3-3.5 سال کے بعد، اس طرف کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب مان جائیں۔ لیکن عمران خان چاہیں گے کہ نہیں، فوری طور پہ ہو اور خاموشی تو کسی صورت پہ نہیں۔ میں فواد چودھری کا بھی بیان سن رہا تھا، وہ بھی لگ بھگ یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر بریک تھرو ہونا ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے سخت مخالفت کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملانے کے لیے کوئی آمادگی ظاہر کی ہے ود ان دا لمیٹڈ سرکل، زیادہ ابھی کھلا کے بات نہیں ہے۔ یہ پشاور سے جو ان کے بہت قریبی رپورٹرز ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مان گئے ہیں مولانا سے ہاتھ ملانے کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ بہت جلد ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ مولانا سے ملاقات کرے علی امین گنڈا پور کے بہاف پہ، ناٹ آن دا بہاف آف پی ٹی آئی، آلدو کہ وہ ہیں تو پی ٹی آئی میں ہی، لیکن علی امین گنڈا پور کا ذرا پرسنل ایک معاملہ چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے اختلافات، پہلے تو پی ٹی آئی کے اختلافات ختم ہوئے نا، اب اس سے زیادہ ضروری ہے، پارٹی سے زیادہ ضروری اب یہ بن گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کسی طرح سے اپنے اختلافات ختم کریں۔ تو وہ اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی ہدایات پر اور ایک لارجر پکچر کے طور پہ کہ ہمیں یہ ضروری ہے یہ کرنا، تو اب شاید مولانا کے ساتھ ان کے سی بی ایمز بن جائیں۔ اب یہاں پر جو خبریں چل رہی تھی جس کی آج وضاحت کی گئی ہے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں، وہ یہ علی امین گنڈا پور کا ایک بیان تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، دوسری سائڈ سے بھی رضامندی ہو گئی، تو یہ عام معافی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ بات تو ہم نے کئی بار سنی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ جاؤں گا، یعنی معاف کرنے کے ماڈل پہ جاؤں گا، کوئی بدلے کے طور پہ نہیں۔ لیکن آج پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ یہ معافی یا یہ اعلان عمران خان کی اپنی ذات کی حد تک ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہوئے ہر ظلم، زیادتی یا جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہوا پچھلے 2 سالوں میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کارروائیاں ان کے ساتھ ہوئیں، وہ ان کا انڈیویجول عمل ہوگا کہ معاف کرنا ہے نہیں کرنا یا کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، وہ ان کا اپنا انڈیویجول ہے، اس کے اوپر عمران خان اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گے، ہاں اپنی ذات کی حد تک وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔
یہ سلسلہ کوئی ابھی رکا تو نہیں ہے، چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ایک دن ادھر سے خبر آ جاتی ہے، ایک دن ادھر سے، ایک دن ادھر سے، تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ آلدو کہ ان حالات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کارکنان کی رہائیاں بھی ہوئی ہیں۔ آج کے دن کچھ کارکنان رہا ہوئے، ہم نے کچھ ویژولز دیکھے تو بڑا اچھا لگا کہ چلو آخری لمحات میں ہی صحیح لیکن ان کی رہائی ہوئی، اب وہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منا سکیں گے۔ آلدو کہ ابھی بھی ایک بڑا نمبر جیلوں میں موجود ہے اور وہ منتظر تھے کہ شاید انہیں ریلیف مل جائے، لیکن اسلام آباد پولیس نے ان کا پھر ابھی شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرنا ہے، ایک کیس سے ریلیز ہوتے ہیں تو دوسرے میں مکمل کرنا ہے، تو یہ تھوڑی سی ٹینشن ابھی بنی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ دو جوان بیٹوں کی ماں، اس کی ایک پکار آج سامنے آئی، تو اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی، چونکہ وہ ہماری بھی ماں کی عمر کی ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی آواز بنی جائے، تو انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کے جو دو بیٹے گھر سے اٹھا لیے گئے، غائب کر دیے گئے، انہیں بازیاب کرایا جائے، اور انہوں نے اپیل کی ہے صاحب اقتدار سے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کے کردار کے بنا یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ کرے کہ صاحب اقتدار اس پر عمل کریں اور ایک بوڑھی ماں کو، ان کے جو جوان بچے ہیں جن کو انہوں نے کوئی 35 سال سے 30 سال سے پال پوس کے بڑا کیا، اب اس عمر میں جہاں وہ اکیلی ہیں، انہیں ضرورت ہے اس کی، ان سے دور نہ کیا جائے، ان کے پاس ان کے یہ سہارے پہنچا دیے جائیں اور عید سے پہلے پہنچا دیے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ایسا ہو پائے۔ اب جو عدالتوں کا معاملہ رہ گیا ہے، یہ اپیل کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، لوگ جاتے ہیں عدالت میں اور دل و دماغ میں جو اب ایک امید والا عنصر ہے نا، وہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ ایسا لگ رہا ہے کہ جائیں گے بھی تو تاریخ پڑ جائے گی، کوئی عید کے بعد سنے گا، کوئی 10 ہفتے کی دے دے گا، لیکن پروسیس اور کوئی ہے نہیں، اس لیے مجبوری یہ ہے کہ یہ پروسیس کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے یہ پروسیس بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، لیکن امید تھوڑی سی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا میری ٹائم لائن کے اوپر بار بار شو ہو رہی تھی، پہلے میں نے اسے ذرا اگنور کیا کہ پتہ نہیں کیا ہے اس پکچر میں ایسا جو لوگ اتنا شیئر کریں، ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں دکھاتے، اسکرول ڈاؤن یا اسکرول اپ کر لیتے ہیں، ویسے ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو میں نے پھر دیکھ لیا، میں نے کہا کیا ہے اس تصویر میں جو اتنے لوگ شیئر کر رہے ہیں، تو وہ دیکھا تو وہ تصویر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی، اپنے وقت کے ایسے منصف جن کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے لائی جا سکتی ہیں، مطلب تاریخ میں ان کا نام ہے، کس اعتبار سے اچھا برا یہ تو تاریخ ہی فیصلہ کرے گی، لیکن ہوگا۔ تو وہ میں ان کی دیکھ رہا تھا، بالکل شکل صورت حلیہ بالکل ہی تبدیل ہے، تو ایسی کیا ضرورت آن پیش ہوئی کہ انہیں بالکل اپنا گیٹ اپ ہی چینج کرنا پڑ گیا؟ نارملی ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن ایسا ہوا، اور اس کے اوپر بندہ کیا ہی تبصرہ کرے۔ جنہوں نے انصاف نہیں کیا لوگوں کے ساتھ، یا جو لوگوں کے درد کا مداوع کرنے کی بجائے ان کا درد بڑھانے میں لگے رہے، وہ اب لوگوں کا سامنا نہیں کر پا رہے کیا؟ اسی لیے ہو سکتا ہے، اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، منصف سے انصاف انشاءاللہ اللہ بھی کرے گا۔ جاتے جاتے ایک خبر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے حوالے سے ہے، اور ان کا ایک دکھ ہے جو انہوں نے نام لیے بغیر ہم تک پہنچایا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایز اٹ از آپ تک بالکل انہی الفاظ میں جیسے انہوں نے ہم تک پہنچایا آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دکھ یا گلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا جو کام کرتے ہیں، معمولی سی تنخواہ ان کو ملتی ہے، سیکریٹریٹ میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی کہاں، یہ ملازمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے ملازمین سمجھ لیجئے، بالکل انہی کی ایک دہائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین جبر کا ہم نے پچھلے 3 سال سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کا مول ہمارے اپنوں نے بالآخر یہ لگایا ہے کہ ہماری پہلے سے ناکافی تنخواہ کا نصف کاٹ کر اسے بیک جنبش قلم آدھا کر دیا گیا ہے، اور یہ آدھی تنخواہ آج ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی ہے۔ رمضان گزر گیا، عید بھی آ گئی، اور اب آ کے ہمیں آدھی تنخواہ ملی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس فورم پر آواز اٹھائیں، کس کے سامنے فریاد کریں، کس کو دکھ سنائیں، اور کس سے اپنے عشق و وفا کا صلہ پائیں۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر نہیں جا سکے، اور کبھی اسلام آباد، کبھی پشاور، کبھی لاہور، مطلب دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اپنے گھر نہیں جا پا رہے۔ ظاہری بات ہے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو روپوش ہیں، ابھی تک منظر عام پہ بھی نہیں آئے، اور بہت سے ایسے ہیں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، کسی کے اوپر مقدمات ہیں، کوئی GIT بھگت رہا ہے، کوئی گھر سے اٹھایا گیا، اس طرح کی مشکلات ہیں، اور اوپر سے یہ تنخواہ والا ظلم وہ بھی ہمارے اپنوں نے ہم پر کر دیا، تو اس پر کیسے گزارا کریں؟ کچھ تو احساس ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سب کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ PTI کے ملازمین، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 ماہ کی تنخواہیں ابھی تک ہمیں پوری ادا نہیں کی گئی تھیں، اور ابھی جو تنخواہ دی گئی ہے
उस पर भी एक निश्तर चलाया गया और उसे एक ही बार में आधा कर दिया गया। वो कहते हैं कि हमारे अपने जो MNAs हैं, MPAs हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात और मसाइब या आजमाइशें जो हैं वो पिछले 2 बरसों में कम होने की बजाय बढ़ी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में तनख्वाह हमारी आधी कर दी गई। तो वो कहते हैं कि हमारी साबित कदमी का या हमारी वफा का ये इनाम दिया गया है। तो ये सवाल उन्होंने किया और आखिर में उन्होंने एक शेर लिखा है कि किसे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहें। तो ये एक पूरा उन्होंने एक वो भेजा था जो मेरा ख्याल है सारी जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने शेयर किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको पता है कि एक मालियाती बहरान का शिकार है। वो नॉर्मल हालात इस वक्त नहीं है कि आपको फंडिंग हो रही है और आप अकाउंट से पैसे निकलवा रहे हैं और जनाब तकसीम कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट इस वक्त बंद पड़ा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो इनपुट उनसे उस तरह से लिया नहीं जा रहा। तो PTI का वर्जन अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो इस टाइम ये सिचुएशन है कि हम इन लोगों को घर बिठा दें और कहें कि आपकी इधर तक की खिदमात दरकार थी, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, तो हमने इन्हें अपने साथ अटैच रखना है। इसलिए मुश्किल हालात के बावजूद भी हम तनख्वाहें जो हैं वो अदा कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मालियाती बहरान का सामना है तो आधी तनख्वाह दे रहे हैं। तो ये दूसरी साइड का वर्जन है, दोनों आप तक पहुंचा दिए, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।